بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ۔ ناظرین مکرم، پاک دل و پاک باز حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات، آپ کے ملفوظات اور آپ کے ارشادات کی روشنی میں آپ کی معنوی صحبت سے فیض یاب ہونے کی ایک کاوش ہے، اور بحمد اللہ تعالی یہ اولیاء اللہ کے ملفوظات ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہیں جن کو سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، حکایات المشائخ جند من جنود اللہ، یہ گویا اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں، اور یہ تائید ظاہری و باطنی کا سبب بنتے ہیں۔ جب ہم اس دبستان میں داخل ہوتے ہیں اور معارف کے ان مصاحف کو کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے حکمت کے، علوم کے اور معارف کے گویا سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہوتے ہیں، اور روحانیت کے جواہرات کی کانیں اور کنوز اور اسرار اور سربستہ راز ہمارے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ عارفان بارگاہ الہی وہ ہستیاں ہیں، وہ شخصیتیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اس کی ذات کی محبت اور اس کی صفات کی معرفت ہمیں نصیب ہوتی ہے، اور یہ ہماری دینی ضرورت بن جاتی ہے۔ حضرات صوفیہ کرام کا جو تصور ہے مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے، وہ بھی بہت اہم ہے، اور حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے سلسلے کا سر، راز اور نسبت ہی عشق کی ہے، محبت کی ہے، تو گویا محبت الہیہ کے ساتھ ساتھ یہ خلق خدا کی محبت کو بھی اپنا ایک زندگی کا مقصد قرار دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے اپنے خالق کی محبت کا حصول، اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ کے مریدوں میں، آپ کے سلسلے میں بہت غلبہ ہے اس محبت کا اور اس شفقت کا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء کی کیفیت یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے، اور الخلق عیال اللہ کا تصور ان صوفیہ کرام کے ذریعے بہت ہی واضح ہوتا ہے کہ مخلوق گویا اللہ کا کنبہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، احبہم اللہ من انفعہم لعیالہ، اللہ کے نزدیک کوئی اتنا ہی زیادہ محبوب ہوگا جتنا اس کی عیال اور اس کی مخلوق کے لیے زیادہ نافع ہوگا، مفید ہوگا۔ اس چیز کو بھی مشائخ چشت نے اور خانقاہ چشت نے اپنا منشور قرار دیا، چنانچہ آپ کے ملفوظات اور تعلیمات اس سے مملوء اور معمور نظر آتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت حق تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ دوزخ کو سانپ کے منہ سے نکالیں۔ اس وقت دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، چنانچہ اس وقت وہ ایک سانس لے گی تو تمام عالم حشر دھوئیں سے بھر جائے گا، دوزخ کی سانس سے، دوزخ کے دھوئیں سے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ اس دن کے عذاب سے محفوظ رہے، اسے چاہیے کہ اللہ کی ایسی بندگی اور ایسی اطاعت کرے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس سے بہتر اطاعت نہ ہو۔ اللہ کی ایسی بندگی اور ایسی اطاعت کی جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اس سے بہتر کوئی عمل نہ ہو، کوئی نیکی نہ ہو اور کوئی اطاعت نہ ہو۔ تو پوچھا گیا کہ حضور ہمیں بتائیے کہ وہ کون سی اطاعت ہے، وہ کون سی نیکی ہے اور وہ کون سی بندگی ہے؟ تو فرمایا مظلوموں کی فریاد کو پہنچنا، مظلوم کی فریاد رسی کرنا۔ جو شخص ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، جس پر جبر اور ستم کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کی امداد اعانت کرنا، حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا، اور اس کے لیے کسی قسم کے دنیاوی پریشر کی جو پرواہ نہ کرنا، فریادی کی فریاد کو پہنچنا۔ اور اس کے لیے تو حدیث میں بہت سارے ارشادات ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے، کہ جو بندہ کسی بندے کی دنیا میں ضرورت پوری کرتا ہے، اس کی اعانت اور اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتا، اور جو دنیا میں کسی کی عیب پوشی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی ستر پوشی اور عیب پوشی کرتا۔ اور دوسری چیز فرمایا ضرورت مندوں کی حاجت کو پورا کرنا۔
جب کوئی مستحق ہو، کوئی محتاج ہو، کوئی ضرورت مند ہو اور آپ اس پر قادر ہوں، استطاعت رکھتے ہوں کہ اس کی امداد کی جائے اور اس کی حاجت براری کی جائے، یہ وہ دوسرا عمل ہے جس جیسی کوئی اطاعت اللہ کی بارگاہ میں خواجہ غریب نواز کے نزدیک نہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا بھوکوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ یہ وہ تعلیمات ہیں ناظرین محترم، قرآن اور سنت کا کرکس اور نچوڑ اور خلاصہ ان صوفیاء نے نکالا اور اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا، اپنے عمل سے اس کو آگے بڑھایا، گویا ایک عملی صورت میں اسلام دکھایا، صرف سنایا نہیں، پڑھایا نہیں، بلکہ دکھایا، اس قال کو حال بنا دیا کہ اس کو کرنا کیسے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں بار بار آتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ اللہ کی محبت کے لیے یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام سے یہ پوچھا بھی گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر عمل اسلام میں ایمان کے بعد کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضور اس کے بعد؟ تو فرمایا اطعام الطعام، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یہ وہ محبوب عمل ہے جس کو انبیاء کرام علیہم السلام نے اختیار کیا، پھر اولیاء کرام نے اختیار کیا، اللہ کے نیک بندوں نے اختیار کیا، اور خلق خدا کی بھوک ظاہری بھی اور باطنی بھی اس کو مٹانے کا سامان فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ اس حقیقت کو جان لے کہ خدا تعالیٰ اس کو دوست رکھتا، یعنی وہ یقین کر لے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے وہ بندہ، یہ اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست میں ہی یہ 3 صفات ہو سکتی ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے کہ اس کی سخاوت دریا کی طرح ہو، جیسے دریا بہتا ہے تو وہ یہ دیکھتا نہیں ہے کہ مجھ سے کون فیض لے رہا ہے، کون پانی بھر رہا ہے، کون استفادہ کر رہا ہے، کون اپنی پیاس بجھا رہا ہے، بلا تمیز وہ نوازتا، بلا امتیاز وہ عطا کرتا ہے ہر ایک کو، ہر رنگ نسب کے آدمی کو، ہر زبان کے آدمی کو، اور اس میں نیک ہو، بد ہو، اس میں کافر ہو، مسلمان ہو، وہ کوئی تمیز نہیں کرتا، وہ دیکھتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، یہ مخلوق ہے، یہ انسان ہے، لہٰذا وہ اس سے فیض یاب ہو۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ اس کی جو شفقت ہے وہ سورج کی طرح ہو، عموم ہو اس میں، اس کی مہربانی میں، عنایات میں، جیسے سورج یہ نہیں دیکھتا جب وہ طلوع ہوتا ہے کہ میری روشنی جھونپڑی میں جا رہی ہے یا کسی محل میں جا رہی ہے، کس کی فصل اور کس کا کھیت اس روشنی سے سیراب ہو رہا ہے، کس کو انرجی مل رہی ہے، کس کو آکسیجن مل رہی ہے، کلوروفل مل رہی ہے، روشنی مل رہی، گروتھ ہو رہی پودوں کی، فصلوں کی، زمین کی اور انسانوں کی، اور اس میں بھی اپنے اور غیر کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ اس کو بنیاد بنایا اور فوکس کیا حضرات صوفیہ نے اس بات پہ کہ جب آپ کسی کو عطا کریں، نوازیں اور دیں تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس کا میرے ساتھ رشتہ کیا ہے اور اس کے بدلے میں یہ مجھے کیا دے گا، نہ سورج یہ توقع رکھتا ہے، نہ دریا یہ توقع رکھتا۔ اور تیسری چیز فرمایا اس کی عاجزی اور تواضع زمین جیسی ہو۔ اللہ اکبر، زمین فرش ہے، اللہ نے فرمایا یہ میرا فرش ہے، گویا زمین کو اللہ نے لوگوں کے قدموں کے نیچے بچھایا اور اس پہ ہر نیک و بد چلتا، اس پہ مسلم بھی چلتا ہے، اس پہ غیر مسلم بھی چلتا ہے، اس پہ جانور اور حیوانات بھی چلتے ہیں۔ ایسی تربیت فنائے نفس کی اور انانیت کو کچلنے کی اور نفسانیت کو مٹانے کی ان حضرات صوفیاء نے دی ہے، اور ایسی آفاقی ٹریننگ دی ہے اور تربیت دی ہے کہ ہمیں اسلام کا دین فطرت ہونا بھی اس سے سمجھ آتا ہے، اور ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ہمارا دین محض کسی ایک خطے یا کسی ایک رنگ نسب کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ عالمین کے لیے آیا ہے اور ابد الآباد تک کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرات مشائخ چشت اور خواجہ غریب نواز کے فیض و برکات سے مستفید اور مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔